آج ہم انسانی سوچ کے پیچیدہ نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈینیل کہانمین کی مشہور کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کے کچھ اہم نکات ہیں۔ مقصد یہ جاننا ہے کہ ہمارا دماغ فیصلے کیسے کرتا ہے۔ جی بالکل۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارے اندر سوچنے کے دو آپ کہہ لیں سسٹم یا نظام کام کرتے ہیں، ایک تیز سسٹم 1 اور دوسرا سست سسٹم 2۔ ہاں، یہ ماڈل کافی دلچسپ ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں اور کبھی کبھی غلطیاں کیوں کر جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پہلا نظام سسٹم 1 یہ کیا ہے؟ تیز، جذباتی، خودکار؟ جی بالکل، یہ فوری رد عمل والا نظام ہے۔ جیسے آپ نے گرم چیز کو چھوا اور ہاتھ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اوہ، یعنی اس میں سوچنا نہیں پڑتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بالکل خودکار ہے، ہماری بقا کے لیے بہت اہم ہے نا، فوری خطرات سے بچاتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر یہ دوسرا سسٹم 2 یہ کب کام آتا ہے؟ یہ سست والا؟ ہاں، سسٹم 2 جو ہے وہ غور و فکر والا نظام ہے، منطقی، تجزیاتی۔ اس میں محنت لگتی ہے۔ محنت؟ کیسی محنت؟ ذہنی محنت، توجہ دینی پڑتی ہے۔ جیسے کوئی مشکل ریاضی کا سوال حل کرنا ہو یا کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، جیسے 2 نوکریوں میں سے ایک چننا۔ ٹھیک۔ تو اس کے لیے ہمیں شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ لیکن کتاب میں ایک بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ کہ ہم زیادہ تر اپنی زندگی میں سسٹم 1 پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، زیادہ تر۔ دیکھیں، سسٹم 1 آسان ہے، تیز ہے، توانائی بچاتا ہے۔ دن بھر میں سینکڑوں چھوٹے موٹے فیصلے ہم اسی سے کرتے ہیں۔ لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اکثر گہرائی میں سوچے بغیر ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ سسٹم 1 اپنی تیزی کی وجہ سے ہمیں کئی طرح کی آپ کہہ لیں ذہنی غلطیوں یا تعصبات کی طرف لے جاتا ہے، کوگنیٹو بائسز۔ اچھا، تو یہ شارٹ کٹس کبھی کبھی مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ تو کون سے ایسے تعصبات ہیں جن کا ذکر کتاب میں خاص طور پر ہے؟ کئی ایک ہیں۔ ایک بہت عام ہے اینکرنگ ایفیکٹ۔ اینکرنگ؟ جیسے جہاز کا لنگر؟ ہاں، کچھ ویسا ہی۔ یعنی جو پہلی معلومات ہمیں ملتی ہے، خاص طور پر اگر وہ کوئی عدد ہو، تو ہمارا ذہن اسی کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ وہ ایک اینکر یا لنگر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ گاڑی 50 لاکھ کی ہو سکتی ہے، تو آپ کا ذہن چاہے گاڑی اتنی مہنگی نہ بھی ہو، اونچی قیمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا۔ وہ 50 لاکھ کا عدد آپ کی سوچ پر اثر انداز ہو گیا۔ اوہ، سمجھا۔ یہ تو مارکیٹنگ اور مذاکرات میں بہت استعمال ہوتا ہوگا۔ بالکل۔ پھر ایک اور ہے اویلیبلٹی ہیورسٹک، یعنی دستیابی کی آسانی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو واقعہ یا معلومات ہمارے ذہن میں زیادہ تازہ ہوں یا آسانی سے یاد آ جائیں، ہم اسے زیادہ اہم یا زیادہ عام سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا، جیسے اگر خبروں میں کسی خاص بیماری کا ذکر بار بار آئے تو ہمیں لگے گا کہ وہ بہت پھیل گئی ہے، چاہے اصل تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ جو چیز آسانی سے اویلیبل ہے ذہن میں، وہ زیادہ وزن رکھتی ہے۔ میڈیا کی وجہ سے یہ آج کل بہت عام ہے۔ ٹھیک ہے، اور؟ ایک اور بہت بہت طاقتور تعصب ہے لاس اورژن، نقصان کا خوف۔ نقصان کا خوف؟ جی، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز کھونے کا غم اتنی ہی مالیت کی چیز پانے کی خوشی سے کہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی 1000 روپے کھونے کا دکھ 1000 روپے ملنے کی خوشی سے زیادہ ہوگا؟ جی، کافی زیادہ۔ اور اس وجہ سے ہم اکثر ایسے فیصلے کرتے ہیں جن میں نقصان کا ذرا سا بھی امکان ہو، ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے فائدے کا امکان زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ ہم فائدے سے زیادہ نقصان سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، اور آخری جس کا میں ذکر کروں گی وہ ہے اوور کانفیڈنس، حد سے زیادہ خود اعتمادی۔ اچھا، یہ تو سنا سنا لگتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی قابلیت، اپنے علم اور اپنے فیصلوں کی درستگی پر ضرورت سے زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو جانتے ہیں وہ صحیح ہے اور کافی ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے وہ نامکمل یا غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمیں نئی معلومات سیکھنے یا اپنی غلطی تسلیم کرنے سے روک سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا ان سسٹمز اور تعصبات کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں یہ جان کر کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، بنیادی سبق یہ ہے کہ ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے شارٹ کٹ لیتا ہے۔ سسٹم 1 یہ اکثر مفید ہے لیکن ہمیشہ نہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کے ان نمونوں، ان تعصبات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ یعنی خود کو جاننا۔ جی، یہ پہچاننا کہ کب ہمارا تیز خودکار سسٹم ہمیں غلط راستے پر ڈال سکتا ہے اور کب ہمیں رک کر غور و فکر کرنے یعنی سسٹم 2 کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہم زیادہ بہتر، زیادہ باخبر فیصلے کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی۔ بہت خوب۔ تو مختصر یہ کہ جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا ہے، ہمارے اندر یہ دونوں سوچیں ہیں، تیز اور سست۔ دانش مندی یہ جاننے میں ہے کہ کب کس کا استعمال کرنا ہے۔ بالکل۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری نقطہ غور کرنے کے لیے، اپنے حال ہی میں کیے گئے کسی اہم فیصلے کے بارے میں سوچیں۔ کیا وہ فیصلہ زیادہ تر سسٹم 1 سے متاثر تھا، یعنی فوری جذباتی، یا سسٹم 2 سے، یعنی سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ اور اب ان تعصبات کے بارے میں جاننے کے بعد کیا مستقبل میں آپ اپنے فیصلے کرنے کے انداز میں کوئی تبدیلی لانا چاہیں گے؟ بس ایک سوچنے کی بات ہے۔